ذلتوں کے مارے لوگ، مصنف فیودور داستویوسکی، چوتھا باب۔ یہ تو میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ پرنس کی بیوی مر چکی تھی۔ اس نے ابتدائی نوجوانی میں ہی شادی کر لی تھی اور شادی روپے کی خاطر کی تھی۔ اس کے والدین ماسکو میں اپنی ساری دولت گنوا چکے تھے اور ان سے پرنس کو ورثے میں شاید ہی کچھ ملا ہو۔ واسیلیوسکوئے کی جاگیر بار بار رہن رکھی گئی اور پھر اس پر قرض بھی حیثیت سے زیادہ چڑھ گیا تھا۔ 22 برس کی عمر میں پرنس کا حال یہ تھا کہ مجبوراً اسے ماسکو میں سرکاری ملازمت کرنی پڑی اور گرہ میں دام بالکل نہ تھے۔ وہ اپنی زندگی ایسے شروع کر رہا تھا جیسے بڑے گھرانے کے کلاش وارث کیا کرتے ہیں۔ شادی نے پرنس کو بچا لیا۔ ایک تاجر کی ڈھلتی عمر کی بیٹی سے اس نے شادی کر لی۔ اگرچہ تاجر نے دان جہیز کے معاملے میں اسے دھوکہ دیا، تاہم اتنا ضرور ہاتھ آیا کہ پرنس نے بیوی کے روپے سے اپنی رہن رکھی ہوئی جائیداد چھڑا لی اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل ہو گیا۔ تاجر کی بیٹی قریب ان پڑھ تھی، شاید ہی 2-4 لفظ جوڑ سکتی ہو۔ شکل و صورت کی بھی بری تھی، مگر اس میں ایک خوشگوار خصوصیت تھی، یہ کہ وہ نیک دل اور بے زبان عورت تھی۔ اس خصوصیت سے جو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو سکتا تھا وہ پرنس نے اٹھایا۔ شادی کے پہلے سال کے بعد اس نے بیوی کو اس کے باپ کے پاس ماسکو میں چھوڑ دیا اور خود صوبے میں اپنی ملازمت پر چلا گیا۔ اس عرصے میں اس سے ایک بچہ بھی ہو چکا تھا۔ اس نے پیٹرسبرگ میں اپنے ایک بااثر رشتہ دار کے ذریعے نہایت اہم عہدہ حاصل کر لیا تھا۔ اس کی روح بے قرار تھی کہ جیسے تیسے اونچے عہدوں پر پہنچے، آگے بڑھے، اپنا مستقبل بنائے، اور یہ اندازہ کر کے کہ موجودہ بیوی کے ساتھ نہ تو وہ ماسکو میں رہ سکتا تھا نہ پیٹرسبرگ میں۔ اس نے فیصلہ کیا کہ جب تک حالات پلٹا نہ کھائیں وہ دور دور کے اضلاع میں قیام رکھے گا۔ کہا جاتا ہے کہ شادی کے پہلے سال میں ہی اس نے بیوی کے ساتھ جو بے رحمی کا برتاؤ کیا وہ اسے قبر میں اتار دینے کو کافی تھا۔ نکولائی سرگیویچ اس افواہ پر بہت گرم ہوتے تھے اور پرنس کی طرف سے صفائی دیا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ پرنس جیسا شخص بدسلوکی تو کبھی کر ہی نہیں سکتا۔ بہرحال کوئی 7 برس بعد پرنس کی بیوی دنیا سے چل بسی اور سوگی خامد فوراً پیٹرسبرگ آ پہنچا۔ یہ بھی واقعہ ہے کہ اس شخص نے پیٹرسبرگ میں ذرا سنسنی سی پھیلا دی۔ دولت پاس تھی، صورت شکل اچھی تھی، جوانی بھی تھی، بہت سی جگمگاتی ہوئی خوبیاں تھیں، باتوں میں چٹخارا تھا، ذوق ستھرا تھا اور پھر ہمیشہ حشاش بشاش رہتا تھا۔ یہ سب باتیں ایسی تھیں کہ ان کے ہوتے وہ پیٹرسبرگ میں کوئی قسمت آزما نہیں بلکہ ایسا شخص سمجھا گیا جو صاحب حیثیت تھا۔ کہا جاتا ہے کہ پرنس میں واقعی کوئی ایسی چیز تھی جو دل لبھا لیتی تھی، لوگوں پر چھا جاتی تھی اور طاقتور تھی۔ عورتوں کے لیے یہ شخص بڑی جاذبیت رکھتا تھا۔ کسی حسینہ سے جو سوسائٹی میں کافی مقبول تھی، اس کا معاملہ پھنس گیا اور اس کے متعلق طرح طرح کے چرچے ہونے لگے۔ حالانکہ احتیاط اور دور اندیشی کا مادہ اس کی فطرت میں تھا اور کنجوسی کی حد کو پہنچا تھا، پھر بھی اس نے خوب روپیہ بہایا، خاص لوگوں سے جوئے میں بڑی رقمیں ہارا اور ماتھے پر بل ڈالے بغیر کافی روپیہ دیتا رہا۔ لیکن وہ پیٹرسبرگ اس لیے نہیں آیا تھا کہ یہاں سیر تفریح کرے گا، وہ اس پر تلا ہوا تھا کہ اپنا کیریئر یا مستقبل بنائے گا اور بالآخر اپنی پوزیشن مضبوط کر لے گا۔ یہ مقصد اسے حاصل ہو گیا۔ اس کے ایک معزز رشتہ دار کاؤنٹ نائسنکی، جو شاید اس حال میں اس پر توجہ بھی نہ کرتے اگر وہ کسی ملازمت کے امیدوار کی حیثیت سے ان کی خدمت میں گیا ہوتا، وہ سماج میں اس کی نمایاں حیثیت سے ایسے گرویدہ ہوئے کہ اس پر خاص چشم عنایت رکھنے کے روادار بھی ہوئے اور خصوصیت سے پیش آنے لگے، یہاں تک کہ پرنس کے 7 سالہ بچے کو بھی انہوں نے اپنے ہاں پرورش کے لیے رکھ لیا۔ یہ جو میں نے واسیلیوسکائی میں پرنس کا آنا اور اخمینیف گھرانے سے اس کا گھل مل جانا بیان کیا ہے، یہ اسی زمانے کا قصہ ہے۔ بالآخر کاؤنٹ صاحب کے اثر و رسوخ سے اسے ایک نہایت اہم سفارت خانے میں عہدہ مل گیا اور وہ ملک سے باہر چلا گیا۔
اس کے بعد سے پرنس کے متعلق بری بری خبریں آنے لگیں۔ مثلا یہ خبر پھیلی کہ بدیس میں اسے کوئی بڑا ناگوار واقعہ پیش آیا، لیکن حقیقت کا پتہ کسی کو نہ تھا۔ لوگوں کو صرف اتنا معلوم تھا کہ جیسا کہ میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اس نے اپنی جاگیر میں 400 کمیروں کا علاقہ اور شامل کر لیا ہے۔ کئی سال بعد کہیں وہ بدیس سے لوٹا، اس وقت وہ بہت اعلیٰ عہدے پر مامور تھا اور آتے ہی اسے پیٹرسبرگ میں ایک نہایت اونچی جگہ مل گئی۔ اخمنیف تعلقے میں یہ خبر گرم تھی کہ پرنس ان قریب دوسری شادی کرنے والا ہے، اور دوسری شادی ایسی ہوگی جو ایک دولت مند، معزز اور زبردست خاندان سے نتھی کر دے گی۔ خاص درباریوں میں جگہ بنا لی سمجھو۔ نکولائی سرگیچ نے خوشی سے دونوں ہاتھ ملتے ہوئے کہا، میں اس زمانے میں پیٹرسبرگ میں ہی تھا اور یونیورسٹی میں پڑھتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ نکولائی سرگیچ نے مجھے ایک خط لکھا تھا کہ جو افواہ پرنس کے بارے میں پھیلی ہے اس کی تصدیق کر کے لکھوں۔ انہوں نے میرے بارے میں پرنس کو بھی لکھا کہ وہ مجھ پر خاص عنایت کی نظر رکھیں، لیکن اس نے اس خط کا کبھی کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے تو صرف اتنا معلوم تھا کہ پرنس کے صاحبزادے، جنہوں نے پہلے کاؤنٹ صاحب کے گھرانے میں پرورش پائی تھی اور بعد میں کالج میں، وہ اب 19 برس کی عمر میں تعلیم پوری کر چکے ہیں۔ میں نے اخمنیف گھرانے کو اس کی اطلاع دی اور لکھا کہ پرنس کو بیٹے سے بڑی ہی محبت ہے، ان کے لاڈ پیار نے لڑکے کو بگاڑ دیا ہے اور ابھی سے پرنس اس کے مستقبل کی زندگی کے منصوبے بنا رہے ہیں۔ یہ سب خبریں مجھے ساتھ کے طالب علموں سے ملی تھیں جو پرنس کے فرزند ارجمند کو اچھی طرح جانتے تھے۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ ایک دن نکولائی سرگیچ کو پرنس والکوفسکی کا ایک خط ملا جس میں انہیں مخمصے میں ڈال دیا۔ پرنس، جیسا کہ میں پہلے کہہ چکا ہوں، اب تک صرف خوش قسم کے کاروباری خط لکھا کرتا تھا۔ اب اس نے نکولائی سرگیچ کو خاندانی معاملات کے بارے میں تفصیلی خط لکھ ڈالا۔ خط بھی ایسا جو بہت بے تکلف اور دوستانہ تھا۔ خط میں اس نے اپنے بڑے بیٹے کی شکایت کی اور لکھا کہ صاحبزادے بگڑتے جا رہے ہیں، یہ دیکھ کر انہیں دلی رنج ہوتا ہے۔ اتنا ضرور ہے کہ وہ ابھی چھوکرا ہے، اس کی بے راہ روی کو وزن تو نہ دینا چاہیے۔ یعنی اپنے بیٹے کی طرفداری بھی مقصود تھی، لیکن اس نے سوچ لیا کہ بیٹے کو سزا ضرور دے گا اور ایسا سبق دے گا کہ وہ یاد رکھے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ کچھ عرصے کے لیے شہر سے نکال کر گاؤں میں اخمنیف گھرانے کے چارج میں بھیج دیں۔ پرنس نے خط میں لکھا تھا کہ اسے مہربان، نیک دل، شریف نکولائی سرگیچ پر اور خاص طور پر اننا اندریونا کی ذات پر بہت بھروسہ ہے، اور ان دونوں میاں بیوی سے التجا کی تھی کہ لڑکا وہاں آئے تو اس منچلے کو وہ اپنے خاندان میں جگہ دیں، اس کے دماغ سے شہر کے چونچلے نکال دیں اور عقل سکھائیں۔ ہو سکے تو اس سے پیار کریں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس میں جو من موجی پن پیدا ہو گیا ہے اسے دور کر کے وہ سخت اور محتاط قاعدے ضابطے اس میں پیدا کریں جو انسانی زندگی کے لیے نہایت لازم ہیں۔ بڑے میاں نکولائی سرگیچ نے اس فرض کو بڑی سرگرمی سے اپنے کندھوں پر لے لیا۔ پرنس کے صاحبزادے آ پہنچے۔ اخمنیف خاندان نے ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ نکولائی سرگیچ کو تھوڑے دنوں میں اس لڑکے سے اتنا پیار ہو گیا جیسے خود اپنی اولاد نتاشا سے تھا۔ ایک عرصے بعد جب نکولائی سرگیچ اور پرنس میں قطع تعلق ہو گیا، تب بھی وہ اس لڑکے کو، جس کا اصلی نام پرنس الیکسئی پیٹرووچ تھا، پیار سے ایلویشیا ہی کہتے تھے۔ وہ واقعی بڑا دلکش نوجوان تھا، خوش وضع، نازک اندام اور عورتوں کی طرح بات بات پر روٹھنے والا، مگر اسی کے ساتھ حشاش بشاش اور بھولا بھالا۔ اس نے ایسی طبیعت پائی تھی جو ہر وقت نہایت شریفانہ جذبات قبول کرنے پر تیار ہو سکتی تھی۔ محبت کرنے والا دل، پاکیزہ اور شکر گزار۔ سارے گھر میں اس کی پوجا ہونے لگی۔ حالانکہ اس کی عمر 19 کو پہنچ چکی تھی، پھر بھی وہ بالکل بچہ تھا۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل تھا کہ آخر وہ کون سا جرم ہوگا باپ جس کی سزا دینا چاہتا تھا۔ حالانکہ کہا جاتا تھا کہ وہ بیٹے سے بہت محبت کرتا ہے۔ افواہ پھیلی ہوئی تھی کہ برخوردار کی زندگی پیٹرسبرگ میں بڑی ناکارہ اور بے لگام تھی۔ اس نے نوکری کرنے سے انکار کر دیا تھا اور اس سے باپ کو بڑی مایوسی ہوئی تھی۔
نکولائی سرگیوچ نے بھی الیویشا سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھا، کیونکہ انہیں اندازہ تھا کہ خود پرنس اپنے خط میں اس سوال سے کترا گئے ہیں۔ سننے میں آتا تھا کہ پرنس کے صاحبزادے نے کوئی ناقابل معافی شرارت کی تھی، کسی عورت سے قصہ چلا تھا، پھر کہیں پستول تان لی تھی، تاش کی بازی میں بہت بڑی رقم ہار گیا تھا، یہ بھی کہا جاتا تھا کہ اس نے دوسروں کا روپیہ اڑا دیا، یہ بھی افواہ سننے میں آئی کہ پرنس نے کسی قصور کی بنا پر بیٹے کو اپنے سے جدا نہیں کیا تھا، بلکہ اس میں پرنس کی اپنی غرض پوشیدہ تھی۔ نکولائی سرگیوچ نے ملامت کے ساتھ ان ساری افواہوں کو رد کر دیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بیٹے کو اپنے باپ سے بڑا پیار تھا۔ بچپن اور لڑکپن میں جس باپ کے ساتھ رہنا نصیب نہ ہوا، اس کا وہ اس قدر دل دادا تھا۔ الیویشا اپنے باپ کا ذکر بڑی محبت سے، بڑی تعریفوں کے ساتھ کرتا تھا، اور صاف معلوم ہوتا تھا کہ باپ کی شخصیت اس پر چھائی ہوئی ہے۔ کبھی کبھی الیویشا گپ شپ کرتا تھا اور ایک پرنسس کا ذکر بھی سناتا تھا کہ باپ بیٹے دونوں اس سے عشق لڑاتے تھے۔ خود اسی نے بتایا کہ آخرکار بیٹے کے ہاتھوں باپ کو مات اٹھانی پڑی اور باپ کو اس حرکت پر سخت طیش آیا۔ وہ ہمیشہ یہ قصہ مزے لے لے کر سنایا کرتا تھا، بچوں کی سی سادگی کے ساتھ، اور خوب کھل کھل کر کہے لگایا کرتا تھا، لیکن نکولائی سرگیوچ فوراً اسے منع کر دیتے تھے۔ الیویشا کی زبانی اس خبر کی بھی تصدیق ہو گئی کہ پرنس شادی کرنے والا ہے۔ الیویشا کو جلاوطنی میں قریب 1 سال گزر چکا تھا۔ اس مدت میں وہ باپ کو ادب کے ساتھ شرافت اور سمجھداری کے خط لکھتا رہا تھا۔ اسے خوب واسیلیوسکوائے سے اتنا لگاؤ ہو چکا تھا کہ جب باپ موسم گرما میں نکولائی سرگیوچ کو پہلے سے باقاعدہ اطلاع دے کر یہاں آیا تو جلاوطن بیٹا خود اپنے باپ سے عرض کرنے لگا کہ اسے واسیلیوسکوائے میں ہی زیادہ سے زیادہ عرصے تک رہنے دیا جائے، کیونکہ دیہات کی زندگی میں اس کی اصل تفریح ہے۔ الیویشا کے من میں جو کچھ سماتا تھا، اس کے جو کچھ فیصلے ہوا کرتے تھے، وہ سب کے سب اعتدال سے بڑی ہوئی اعصابی کیفیت کا، گرم جوشی کا، اور ایسی غیر ذمہ داری کا جو اکثر بے خیالی اور لاپرواہی تک پہنچتی تھی، اور ہر قسم کے بیرونی اثرات کا فوراً شکار ہو جانے والی طبیعت اور قوت ارادی کے بالکل لاپتہ ہونے کا نتیجہ ہوتے تھے۔ پرنس نے اس کی عرضداشت کو ایک طرح کے شک و شبہ سے سنا۔ ہوتے ہوتے یہ ہوا کہ نکولائی سرگیوچ اپنے پرانے دوست کو بمشکل پہچان سکے۔ پرنس ویلکوفسکی اب بالکل بدل چکا تھا۔ ایک دم نکولائی سرگیوچ کے ساتھ اس کے رویے میں نکتہ چینی خاص طور سے بڑھ گئی، اور جب جاگیر کا حساب نکالا گیا اور حساب فہمی ہونے لگی تو اس پر پرنس کی طرف سے ہرس، کنجوسی اور ایک ناگوار قسم کی بے اعتباری ظاہر ہو۔ اس رویے سے نیک دل اخوانیف کو بہت ٹھیس لگی۔ کافی دنوں تک تو انہیں یقین نہ آیا کہ وہ ٹھیک اندازہ لگا رہے ہیں کہ نہیں۔ 14 برس بعد جب پرنس پہلی بار اپنی جگیر میں آیا تھا، اس وقت کے رویے میں اور اب کے طور طریق میں زمین آسمان کا فرق پڑ گیا تھا۔ اب کی بار پرنس نے آس پاس کے تعلقہ داروں سے، یعنی جو خاص تھے، ان سے میل جول بڑھایا، اور ایک بار بھی نکولائی سرگیوچ سے ملنے نہ آیا، اور اس سے ماتحتوں کا سا سلوک کیا، اور بعد میں ایک ایسا واقعہ ہوا جس کی کوئی توجیہ سمجھ میں نہیں آتی۔ پرنس اور نکولائی سرگیوچ کے درمیان بغیر کسی سبب کے تند و تیز جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا۔ دونوں طرف سے گرما گرم توہین آمیز لفظ سننے میں آئے۔ اخوانیف غصے کے مارے واسیلیوسکوائے سے چلے گئے، لیکن معاملہ یہیں ختم نہ ہوا۔ تمام پڑوس میں نفرت انگیز افواہیں پھیل گئیں۔ کہا جانے لگا کہ نکولائی سرگیوچ نے نوجوان الیویشا کے طور طریق کو اچھی طرح بھانپ کر یہ چال چلی تھی کہ اس کی کمزوریوں سے فائدہ اٹھا کر اپنا الو سیدھا کرے۔ خبر گرم ہوئی کہ نکولائی سرگیوچ کی بیٹی نتاشا، جس کی عمر اب 17 برس تھی، جال بچھا رہی تھی کہ 20 برس کے اس نوجوان کو اپنی محبت میں مبتلا کر لے، اور والدین اگرچہ بظاہر انجان بنتے تھے، لیکن انہوں نے خود یہ جال بنا تھا، اور یہ کہ چال باز اور بد چلن نتاشا اس نوجوان کو بالکل اپنی مٹھی میں لے چکی تھی۔ یہ اسی کی کوششوں کا نتیجہ تھا کہ پاس پڑوس کے شریف باعزت ذمہ دار گھرانوں سے جہاں جہاں بکثرت نوجوان لڑکیوں کا شباب پھوٹ رہا تھا، اس نوجوان کو دور دور رکھا گیا۔ آخر میں یہ باور کرایا جاتا تھا کہ نتاشا اور پرنس کے صاحبزادے نے
آپس میں یہ عہد و پیمان کر لیا ہے کہ واسیلوسکوائے سے 12 کوس دور گریگوریو گاؤں میں جا کر شادی رچا لیں گے، جس کا مقصد بظاہر یہ دکھانا تھا کہ نتاشا کے والدین کو خبر نہ ہونے پائے، لیکن اصل میں ان کو ذرا سی تفصیل تک معلوم تھی، اور صرف یہی نہیں بلکہ اپنی بیٹی کو وہ زہر آلود مشوروں سے اور شہ دیا کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ آس پاس کے مرد و زن میں سے اس معاملے کے متعلق جیسی افواہیں گڑی گئی تھیں وہ پوری کتاب میں نہیں سما سکتی، مگر ان سب میں قابل غور بات تو یہ تھی کہ خود پرنس کو بھی ان ساری افواہوں کا پکا یقین تھا، اور جب اسے اپنی جاگیر سے گمنام خط اس سلسلے میں ملا تو وہ اسی غرض سے واسیلوسکوائے میں آیا۔ شاید کوئی سوچے کہ جو شخص نکولائی سرگیویچ کو ذرا بھی جانتا ہو وہ اس کے خلاف اس طرح کے الزامات پر کیا یقین کرے گا، لیکن جیسا کہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے، ہر آدمی جوش میں تھا، ہر شخص جو منہ میں آتا تھا کہہ رہا تھا، اگرچہ کسی کو واقعے کی تحقیق نہ تھی، لیکن جسے دیکھیے وہ سر ہلاتا اور نکولائی سرگیویچ کو ہی قصوروار ٹھہراتا تھا۔ نکولائی سرگیویچ اتنے خوددار آدمی تھے کہ انہوں نے افواہ بازوں کے سامنے اپنی بیٹی کی صفائی پیش کرنا بھی پسند نہ کیا، اور بیوی تک کو سختی سے منع کر دیا کہ پڑوسیوں سے اس معاملے پر الجھا نہ جائے۔ نتاشا جو خود اتنے الزاموں کا شکار بنی تھی، اس تمام افواہوں سے بے خبر تھی اور سال بھر تک بے خبر ہی رہی۔ نہایت احتیاط کے ساتھ اس سے تمام واقعہ چھپایا گیا، اور وہ یوں ہی کھیلتی کودتی پھری جیسے 12 برس کا بچہ۔ اس عرصے میں جھگڑا اور بڑھتا چلا گیا، شوشے چھوڑنے والوں نے بھی کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، مخبروں اور گواہوں نے بڑھ کے ہاتھ دکھائے، اور بالآخر وہ پرنس کو یہ یقین دلانے میں کامیاب ہو گئے کہ واسیلوسکوائے میں جب تک نکولائی سرگیویچ کی مینیجری قائم رہی، ایمانداری سے تو اسے دور کا بھی واسطہ نہ تھا۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ نکولائی سرگیویچ نے 3 سال ہوئے جب جنگل بیچا تھا تو اس میں 12,000 روبل کا خرد برد کیا تھا، اور اس کی ناقابل تردید شہادت عدالت کے سامنے لائی جا سکتی ہے، خاص طور پر ایسی صورت میں جب کہ معلوم ہے کہ نکولائی سرگیویچ نے پرنس سے اجازت حاصل کیے بغیر جنگل بیچا۔ اپنی جگہ آپ فیصلہ کر لیا، بعد میں پرنس کو سمجھا دیا کہ جنگل بیچ دینا ضروری تھا، اور جتنی رقم فروخت سے حاصل ہوئی تھی اس سے کہیں کم کھاتے میں درج کرا دی۔ یہ ساری باتیں اس میں شک نہیں کہ تھیں تو گھڑی ہوئی اور بعد میں ثابت بھی ہو گیا، لیکن اس وقت پرنس کو ان سب کا ذرہ یقین آ گیا، اور اس نے گواہوں کی موجودگی میں نکولائی سرگیویچ کو چور کہا۔ اخمنیف اسے برداشت نہیں کر سکے تھے، انہوں نے بھی ترکی بترکی جواب دیا اور بہت سخت جنگ چھڑ گئی۔ فوراً ان کے خلاف مقدمہ دائر کر دیا گیا۔ نکولائی سرگیویچ کے پاس سارے کاغذات موجود تھے، نہ تو ان کی پشت پر زبردست لوگوں کا ہاتھ تھا اور نہ ہی انہیں مقدمہ بازی کا تجربہ تھا۔ انہوں نے مقدمے میں پڑھتے ہی محسوس کیا کہ ان کے پیروں کے نیچے زمین کمزور ہے۔ ان کی جائیداد پر پابندی لگ گئی، جھنجھلاہٹ میں بیچارے بوڑھے کے ہاتھ پاؤں پھول گئے، اور انہوں نے سب کچھ اس داؤ پر لگا کر فیصلہ کیا کہ پیٹرسبرگ پہنچ کر بذات خود اپنے مقدمے کی پیروی کریں، اور جاگیر پر کسی تجربہ کار آدمی کو دیکھ بھال کے لیے لگا دیا۔ معلوم ہوتا ہے کہ پرنس کو خود بھی جلدی ہی احساس ہو گیا کہ اس نے نکولائی سرگیویچ کی بلا وجہ توہین کی ہے، لیکن توہین دونوں فریقوں کی طرف سے اتنی سخت ہوئی تھی کہ اب صلح صفائی کا کوئی امکان نہ رہ گیا تھا، اور آگ بگولا پرنس اس پر تلا ہوا تھا کہ پورا زور لگا کر قصہ پاک کرے، یعنی اپنے حریف سابق مینیجر کو ٹکڑوں کا محتاج کر کے چھوڑ دے۔